इंस्ट्रूमेंट लैंडिंग सिस्टम। कलर ब्लाइंड साहब हमारे जहाज उड़ा रहे, PIA के डॉक्टर्स के सामने ये साबित किया कि वाकईतन वो साहब कलर ब्लाइंड थे। अब सवाल ये था कि ये पायलट कैसे बन गए, इनको लाइसेंस किसने दे दिया। परवाज में ताखीर होती है, रवानगी में या उसकी आमद में गालियां PIA को पड़ती हैं, लेकिन किसी को ये मालूम नहीं है कि इसका काफी सारी जिम्मेदारी सिविल एविएशन अथॉरिटी पे भी है। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप देख रहे हैं इम्तियाज गुल YouTube। आपने शहरी हवाबाजी की तंजीम सिविल एविएशन अथॉरिटी का जिक्र तो ज़रूर सुना होगा। आज कुछ जिक्र करेंगे हम इस इदारे के कारनामों का, लेकिन इससे पहले इस चैनल को आप व्यू करें और दूसरे दोस्तों के साथ शेयर भी करें, उन्हें इसको सब्सक्राइब करने की दरख्वास्त भी करें। तो जनाब, सिविल एविएशन अथॉरिटी पाकिस्तान में शहरी हवाबाजी के तमाम मामलात का जिम्मेदार है। फ़्लाइट्स यानी परवाज़ों से लेके एयरपोर्ट्स की तामीर, रनवे और उनकी मेंटेनेंस, तमाम तर इंतज़ाम सिविल एविएशन अथॉरिटी के पास होता है। इसका सदरा आम तौर पे फ़ौज के जर्नैल होते हैं और उनके नीचे फिर और बहुत सारे ओहदे भी जर्नैलों के पास भी होते हैं। जो एयरफोर्स से लोग आए होते हैं उनके पास भी होते हैं। यानी बज़ाहिर बड़ा एक ज़बरदस्त इदारा है और इसी की वजह से मुल्क भर में हमारी फ़्लाइट ऑपरेशन बैनुल-अक़वामी और मुल्की परवाज़ों का सिलसिला जारी और सारी है। लेकिन बड़ी एक कमाल की बात हुई अभी गुज़िश्ता साल दिसंबर में। आनन फानन पता चला कि लाहौर एयरपोर्ट पे मुल्की और गैर मुल्की परवाज़ों में ताख़ीर हो गई या उनको डाइवर्ट कर दिया गया। सैकड़ों परवाज़ें कई दिन के अंदर लाहौर की बजाय इस्लामाबाद या कराची को मोड़ दी गई या कुछ मुल्तान चली गई। क्यों? उस वक्त लाहौर शदीद धुंध की लपेट में था, स्मॉग भी उसको कहते हैं। यानी तकरीबन 30 परवाज़ें हैं जो लाहौर एयरपोर्ट आती हैं, उसमें बैनुल-अक़वामी परवाज़ें भी हैं और मुल्की परवाज़ें भी हैं। इन तमाम परवाज़ों को कई कई घंटे की ताख़ीर का सामना करना पड़ा डाइवर्शन की वजह से, या फिर इनकी रवानगी में भी कई कई घंटे की ताख़ीर हुई क्योंकि वहाँ पे धुंध थी। अब जनाब, सवाल ये पैदा होता है कि इतना बड़ा मुल्क है, एटमी क़ुव्वत के तौर पे जाना जाता है, दुनिया भर से इसका राब्ता है, 4 बड़े एयरपोर्ट हैं, तो यहाँ पे क्या कोई ऐसे हालात नहीं हैं कि जिनकी मदद से जहाज़ों को लैंडिंग कराई जा सके? आखिर यूरोप में भी तो मौसम इंतहाई ख़राब होता है, शदीद किस्म की बर्फबारी हो रही होती है, धुंध, बादल, लेकिन जनाब तैयारे आ रहे हैं, जा रहे हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि यहाँ क्या हुआ। जनाब, बहुत अरसे के बाद लाहौर एयरपोर्ट के लिए एक निज़ाम ख़रीदा गया, उसको कहते हैं इंस्ट्रूमेंट लैंडिंग सिस्टम। यानी आप उसकी मदद से जहाज़ का पायलट आंख भी बंद कर दे, उसके बावजूद जहाज़ उतर जाएगा। तो मालूम ये हुआ कि दिसंबर के महीने के शुरू में ही वो निज़ाम गैर फ़ाल हो गया। इसके साथ साथ एक और मालूमात आई, वो ये कि लाहौर एयरपोर्ट का रनवे, जो कि चंद साल पहले ही बना था, अमेरिकी कंपनी ने बनाया था, उसको उखाड़ दिया गया क्योंकि वो ख़राब हो गया था। तो एक बड़ा दिलचस्प सवाल यहाँ पैदा हुआ कि क्या इतना बड़ा इदारा जहाँ पे जर्नैल भी हैं, एयरफोर्स के अफसरान हैं, सिविलियंस भी हैं, बड़े इंजीनियर्स होंगे वहाँ पे, आखिर उनको अंदाज़ा नहीं था कि हमने इस महीने के दौरान, जबकि शदीद तरीन धुंध होती है, क्यों कर ये काम किया? क्या इसमें किसी की ज़ाती मनफ़ियत शामिल थी? कोई ठेका देने की जल्दी क्या थी आखिर? अब इस नौयत के ये 2-3 बड़े सवाल हैं। यानी कि इंस्ट्रूमेंट लैंडिंग सिस्टम को दिसंबर में क्यों गैर फ़ाल किया गया, अपग्रेडेशन इस महीने में क्यों हुई, इसके साथ साथ लाहौर एयरपोर्ट का रनवे क्यों उखाड़ा गया, उसकी अजीब अजीब तावीलात आती हैं। लेकिन इसीलिए हमने सोचा कि एक एक्सपर्ट साहब हैं, उनका नाम है अब्दुल बासित। ये थे एयर कमोडोर पाकिस्तान एयरफोर्स में, फिर कई साल तक उन्होंने सिविल एविएशन अथॉरिटी में भी खिदमात अंजाम दी, चीफ इंस्ट्रक्टर भी रहे। इनको हुकूमत ने 3 बड़े एजाज़ात से भी नवाजा हुआ है, सितारे बसालत, सितारे जुरत और
اور کئی اعزازات ہیں. عبدالباسط صاحب سے ہم نے یہی پوچھا کہ آخر اس وقت لاہور ایئرپورٹ کے رن وے کا جو حال ہے اور جس انداز میں فلائٹس آتی جاتی رہی, انسٹرومنٹ لینڈنگ سسٹم کو غیر فعال کیا گیا, اس کے بارے میں ان کا کیا خیال ہے؟ تو آئیے انہی کی زبانی سنتے ہیں. اسلام آباد سے میں لاہور کراچی جا رہا تھا تو میں کہا لاہور سے اتر جاتا ہوں اور رن وے بھی دیکھتا ہوں بن رہا کیا ایسے بن رہا. تو رات کو میں جیپ پہ بیٹھ کے ادھر سے گزرا رن وے پہ, تو جیپ چھلانگے مارے سے انفارم کیا, آگے ڈی جی سی کو بتایا کہ جی وہ رن وے جو بن رہا ہے لاہور میں اس پہ جیپ چلتی ہے تو جمپ کرتی جہاز کا کیا ہوگا. تو انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے, ٹاک ٹو دی منسٹری, دے آر ان چارج آف دی کنسٹرکشن. بیکٹل والے ہیں امیریکن فرم, دے آر میکنگ دی رن وے. تو بیکٹل از انٹرنیشنل ویری فیمس نیم. تو میں چپ کر رہا, میں کہا ٹھیک ہے. میں بات کی, ٹیلی فون کیا, سیکشن آفیسر تھے, میں نے کہا یار مسئلہ ہے ادھر, تو مجھے ٹھیک نہیں لگ رہا. تو بولے کہتے ہیں باسط صاحب آپ فکر کیوں کرتے ہیں, یہ آپ کا مسئلہ نہیں ہے, رن وے ہم بنا رہے ہیں, جب ہم بن جائے گا تو ہم آپ کو دے دیں گے, اب پھر بات کریں. پی آئی واز اسکیئرڈ کہ جہاز ڈیمیج نہ ہو جائے, اٹ واز باؤنسنگ آن دا رن وے. تو انہوں نے کمپلین کیا, تو پھر منسٹری کو خیال آئی کہ ہم انکوائری کرتے ہیں. انکوائری کیا کرنی ہے, خود ہی بنایا تو انکوائری کسی کریں گے. رن وے کے اوپر بیچمنٹ کے 6 انچ کا لیئر ڈال دیتے ہیں تو رن وے اسموتھ ہو جائے گا. میں اپنی پرسنل تھاٹ پہ پتا کیا تو کہتے ہیں جی وہ رن وے ٹوٹ رہا ہے. پی آئی اے ہیز کمپلینڈ کہ وہاں کو انجن کے پتھر اڑ گیا, انجن میں گیا, انجن ول بلو اپ. انہوں نے کہا جی رن وے ہم نے بات کی ہے بیکٹل سے, وہ کہتے ہیں ہم نیا رن وے ڈال دیتے ہیں اوپر. کسی کو نہیں پتا کہ رن وے گھر میں ہم فرش بناتے ہیں تو پانی پھینک دیکھیں لیول ہے کہ نہیں. تو اتنے بڑی پروجیکٹ پہ کسی کو نہیں پتا, تو nobody is blamed for this. کچھ یہاں تو رن وے خراب ہے, یہاں آئی ایل ایس خراب ہے, اس میں سے کوئی 2 چیزیں خراب ہے, ایک چیز خراب ہے, پتہ نہیں کیا خراب ہے, بتاتا نہیں. اور اسی وجہ سے لاہور واز دی اونلی رن وے شاید آئی ایل ایس انسٹرومنٹ لینڈنگ سسٹم لگا ہوا, تو وہی بند کر دیا. somebody is behind this. کوئی پوچھنا نہیں کیا ہو رہا ہے. why the runway has to be repaired now and کیا آئی ایل ایس خراب ہے. آئی ایل ایس خراب کیوں ہوا؟ آئی ایل ایس کے ساتھ میں اخبار پڑھ رہا, مجھے کسی نے بتایا نہیں کہ ان کا جو جہاز ہے جو آئی ایل ایس کو میجر کرتا ہے, سلوپس ڈگری چیک کرتا ہے, وہ جہاز کے انجن ہی خراب ہے. فیو ڈیز بیک میں پڑھ کے جہاز کے انجن آ گئے تو اب انجن لگائیں گے تو پھر اس کو کیلیبریشن ہوگی کہ سلوپ ٹھیک ہے کہ نہیں ہے. تو کیا ہے, آئی فیل ٹو انڈرسٹینڈ واٹ از دی پوائنٹ. کوئی پوچھنا نہیں ہے. نو بڈی ایٹ دی ٹاپ کین گو ٹو فائنڈ آؤٹ کہ وجہ کیا ہے. اتنے کروڑوں روپے لگائے آئی ایل ایس کے اوپر, رن وے کے اوپر, وہ کیوں ہو رہا ہے یہ سب کچھ. جناب عبدالباسط صاحب نے ایک اور دلچسپ قصہ بھی سنایا. جب یہ سول ایویشن اتھارٹی میں تھے تو اس وقت ان کو معلوم ہوا کہ ہمارے ایک پائلٹ جو کہ ماسکو لندن فلائٹس آپریٹ کرتے تھے وہ کلر بلائنڈ تھے. یعنی وہ کچھ مخصوص رنگ ہوتے ہیں, کلر بلائنڈ شخص ان میں تمیز نہیں کر سکتا. تو تصور کریں کہ کلر بلائنڈ صاحب ہمارے جہاز اڑا رہے تھے. تو انہوں نے رپورٹ بھی کیا اور باقاعدہ فوج اور پی آئی اے کے ڈاکٹرز کے سامنے یہ ثابت کیا کہ واقعتاً وہ صاحب کلر بلائنڈ تھے. اب سوال یہ تھا کہ یہ پائلٹ کیسے بن گئے, ان کو لائسنس کس نے دے دیا. مطلب اس پی آئی اے میں جو غلام سرور خان نے تو ایک بہت زیادتی کی جب بہت سارے پائلٹوں کی ڈگریوں کے حوالے سے بات کی 2 سال پہلے, تو اس کے نتیجے میں پاکستان انٹرنیشنل ایئر لائنز اور ہماری ایویشن اتھارٹی ابھی بھی سفر کر رہی ہے. لیکن اندازہ لگائیے کہ یہ 20-22 سال پہلے کی بات بتا رہے ہیں کہ اس طرح ایک اور قصہ ہے کہ پی آئی اے کے ایک پائلٹ کو امریکہ جاتے ہوئے دوران پرواز دل کا دورہ پڑا, فوت ہو گئے. اب تفتیش کرنے پہ یہ معلوم ہوا کہ کراچی میں پی آئی اے کا جو ہسپتال تھا وہاں سے ان صاحب کو کلین چٹ ملتی تھی. یعنی ان کی اس ہسپتال کی معلومات یا سرٹیفکیٹ کے مطابق یہ صاحب بالکل صحت مند تھے. لیکن جب لاہور میں انہوں نے تفتیش کی تو پتہ چلا کہ لاہور کے ایک ڈاکٹر کے پاس وہ پائلٹ زیر علاج تھے اور دل کے عارضے, دل کی دوائیاں کھا رہے تھے. لیکن جناب وہ بھی ہماری ایئر لائن کہتے ہیں نا باکمال لوگ اور لاجواب سروس, تو یہ وہ باکمال لوگ تھے جن کا اس ایئر لائن کو خراب کرنے میں کچھ حصہ رہا ہے. اب ایک سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس تمام معاملے میں سول ایویشن اتھارٹی کا کیا کردار رہا ہے. تو اس بارے میں بھی ایئر کاموڈور
عبد الباسط صاحب کا اپنا ایک نظریہ ہے, آئیے سنتے ہیں انہی کی زبانی. کسی کو ذرا بھر بھی کوئی شرم ہو تو اس کے خاص خیال ہو تو رن وے کا جو کام اگر کرنا تھا تو اس بیڈ ویدر میں نہ کرتے, انتظار کر لیں مہینہ اور, جہاں پہلے اتنے سال سے جی رہے ہیں یا کچھ کریں. I can't give a real comment unless I have the details کہ یہ کیا کام ہو رہا ہے. بتا رہے نہیں, مجھے نہیں پتا چلا. میں کوشش یہ پتہ کہ کوئی کہتے ہیں جو پھر سے ڈال لیں, سیمنٹ نہیں ڈال لیں, بلاکس ڈال لیں. تو دوستو, آپ نے عبد الباسط صاحب کی بھی کہانی سنی, ان کی ارشادات یعنی جو ان کی تشویش ہے وہ سنی. اب آپ خود اندازہ لگائیے کہ جب کسی ایئرپورٹ پہ پرواز میں تاخیر ہوتی ہے, روانگی میں یا اس کی آمد میں, گالیاں پی آئی اے کو پڑتی ہیں. پی آئی اے کی کارکردگی اپنی جگہ پہ, لیکن گالیاں پی آئی اے کو پڑتی ہیں کہ جی فلائٹ میں بڑی دیر ہو گئی, 2 3 4 گھنٹے ہمارے ضائع ہو گئے. لیکن کسی کو یہ معلوم نہیں ہے کہ اس کا کافی ساری ذمہ داری سول ایویشن اتھارٹی پہ بھی ہے, کیونکہ تمام ایئرپورٹس کی مینجمنٹ اس ادارے کے پاس ہے. بڑی بڑی تنخواہیں ہیں, ان کا اپنا ایک بورڈ آف ڈائریکٹرز بھی ہے. معلوم نہیں وہ بورڈ آف ڈائریکٹرز میں بیٹھ کے لوگ کیا کرتے ہیں, بلکہ تازہ ترین ایک رپورٹ آئی ہے, اس میں یہ کہا گیا ہے کہ بورڈ آف ڈائریکٹرز محض مخصوص لوگوں کو کچھ فائدے پہنچانے کے لیے ہوتے ہیں. اب اسی لیے اگر آپ سول ایویشن اتھارٹی کو دیکھیں یا پی آئی اے کو دیکھیں, جب ان کے کانڈکٹ میں, ان کے جو آپریشنز ہیں ان میں گڑبڑ ہوتی ہے, گالی پی آئی اے کو پڑے گی, ان کے سٹاف کو پڑے گی, یا سول ایویشن کا نام ہی کبھی نہیں آیا. لیکن بحیثیت مجموعی خراب کون ہوتا ہے جناب؟ خراب پاکستان کا امیج ہے. پاکستان کی پہچان وہ پی آئی اے سے ہے, لیکن پی آئی اے کی پروازوں میں جب تاخیر ہوتی ہے بدنامی پاکستان کی ہوتی ہے. اب معلوم نہیں یہ سلسلہ کب تک چلے گا, لیکن جو باتیں ہم نے آپ کو بتائی, جو باتیں آپ نے عبد الباسط صاحب سے سنی, اس سے ایک امر بالکل واضح ہو جاتا ہے کہ ہمارے اداروں میں پیش بندی, منصوبہ بندی کا بہت فقدان ہے. ٹھیکے دے دیے جاتے ہیں, معلوم نہیں کس کس کی جیبوں میں وہ پیسے جاتے ہیں. آخر جلدی کیا ہوتی ہے؟ اگر انسٹرومنٹ لینڈنگ سسٹم آپ نے ٹھیک کرنا ہے اس کو, یا اول سوال یہ بھی کہ خراب کیوں ہو گیا اگر خراب ہوا. دوسرا سوال یہ ہے کہ مشکل ترین مہینوں میں آپ نے اس کو غیر فعال کیوں کیا. تو یہ ایسے سوالات ہیں جس پہ جتنے بھی درد دل رکھنے والے لوگ ہیں پریشان ہیں. آپ بھی سوچیے اس پہ اور اس پہ آواز ضرور اٹھائیے.